میرے دادا جی خواب میں آ کر کہا کرتے تھے کہ میں اس کو لینے آیا ہوں، میں اس کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میں اسی مرحوم کزن کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور اگلے ہی دن اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کی دل کی دھڑکنیں رک گئیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچین اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچین اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ واقعہ ہمارے ایک ویور نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2007 کی بات ہے۔ میرا ایک کزن تھا جو معذور تھا، دراصل وہ پولیو کا شکار تھا۔ 2007 میں اس کی عمر تقریباً 17 یا 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ اسے ڈسکوری چینل دیکھنے کا بہت شوق تھا اور کرکٹ بھی بہت شوق سے دیکھتا تھا، اور 2007 کی جنوری میں میرے دادا کا انتقال ہوا، اور میرے دادا کے انتقال کے بعد میری پھپھو نے خواب میں دیکھا دادا جی کو۔ میرے دادا جی خواب میں آ کر کہا کرتے تھے کہ میں اس کو لینے آیا ہوں، میں اس کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میں اسی مرحوم کزن کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور اگلے ہی دن اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کی دل کی دھڑکنیں رک گئیں، یعنی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں مکمل طور پر رک چکی تھیں۔ اس کے والد صاحب جو اس سے بہت پیار کرتے تھے، ان کا لاڈلا تھا۔ والد صاحب گھر پر نہیں تھے۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت زور سے پکارا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کو کچھ ہو، اور ہر ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ تڑپ کر اپنے بیٹے کو چلا کر پکارنے لگے۔ وہ زور زور سے پکار رہے تھے۔ ایک دم سے اس کی سانسیں دوبارہ لوٹ آئیں اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، اور بعد میں جب ہم نے اپنے کزن سے پوچھا تو وہ بتانے لگا کہ میں ایک عجیب دنیا میں کھو گیا تھا، گویا ایسا لگ رہا ہو کہ میں آسمان کی گہرائیوں میں تیر رہا ہوں، اور ایک دم سے میرے کانوں میں والد کی آواز آئی تو میں اٹھ گیا۔ ہمارے ویور کہتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے جو بیتا ہے ہمارے سامنے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگلے ہی دن اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے میری پھپھو نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو لینے آیا ہوں۔ ویور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل میں نے اپنے مرحوم کزن سے ہی سنا تھا۔ اسی دن کی بات ہے جب وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ آیا۔ دوسرا واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، یہ بھی ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ ویور کہتی ہیں کہ یہ واقعہ بہت سال پہلے کا ہے، جب میری عمر 10 سے 11 سال تھی۔ اس وقت میں بچی تھی، میرے ماموں کی شادی تھی اور ہم ڈھولکی پہ جایا کرتے تھے، اور واپسی میں ہمیں تاخیر ہو جاتی، اور سبھی جانتے ہیں کہ ڈھولکی ہمیشہ رات میں ہوا کرتی ہے۔ ایک بار ہم ڈھولکی سے گھر لوٹ رہے تھے، وہاں پر قریبی مسجد کے ایک درخت تھا جسے پیپل کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ وہیں درخت تھا، اس کے نیچے ایک لڑکا کھڑا تھا جو ہمارے خاندان میں سے تھا۔ ہم سب نے دیکھا تو ہماری سب سے بڑی بہن نے اسے آواز دی، تو ہماری بڑی بہن نے دیکھا تو تھا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس نے سینے سے لگایا تھا، اور ایک دم سے اس کی گردن لمبی ہوتی گئی اور درخت کی اونچائیوں سے بھی اونچی، اور وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اس کے بعد وہ مسجد چلا گیا۔ وہ وہیں سے آیا تھا، وہ مسجد سے نکلا تھا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اسے پکارا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، تو جب ہم نے اسے پکارا تو اس کی گردن اتنی لمبی ہوتی گئی کہ ہم سب ڈر گئے، اور ہم نے کہا کہ اب وہ نہیں ہے جسے ہم پکار رہے ہیں۔ ہم وہاں سے جلدی سے نکل گئے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، کیونکہ ہم لوگ نے زندگی میں اپنے سامنے ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ جب ہم گھر گئے تو ہم نے اپنے والد صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بھی باہر آئے دیکھنے کے لیے، وہ بھی دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ اگلے 2-3 دنوں تک ہم ڈھولکی پہ نہیں گئے۔ اس کے بعد ہمارے ماموں کی فیملی نے ہم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم لوگ ڈھولکی پہ نہیں آتے، تو ہم نے انہیں یہ سارا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد میرے ماموں جان بھی وہیں سے گزرے تو انہیں بھی وہ مخلوق نظر آئی، اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور وہ وہیں سے واپسی پلٹے اور اپنے گھر چلے گئے۔ ماموں نے کہا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی گویا وہ آسمان میں اڑ رہی تھی، اور وہ
وہیں کھڑے کھڑے آسمان میں نکل گئی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو ہماری ویور کہتی ہیں کہ یہ واقعہ بچپن میں پیش آیا تھا اور آج تک ہمیں یہ واقعہ یاد ہے۔